جوان خوبصورت لڑکی کا ایک بوڑھے مالی سے نکاح پارٹ 4۔ مجھے وہاں کام کرتے ہوئے کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ ایک روز مالکن نے اچانک مجھے بلوایا اور ایسی بات کہی جسے سن کر میں کچھ پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ مالکن نے مجھ سے کہا کہ اگر میں ان کے بوڑھے مالی سے نکاح کرنے کو تیار ہو جاؤں تو وہ مجھے 50,000 دیں گی۔ مجھ جیسی غریب لڑکی اتنے زیادہ پیسوں کا سن کر لالچ میں آ گئی تھی۔ میں نے مزید نہیں سوچا کہ مالکن کو میرے نکاح بوڑھے مالی سے کر کے کیا فائدہ تھا۔ میں نے حامی بھر لی اور اماں کو بھی بتانا گوارا نہیں کیا۔ مالکن میری فرما برداری سے خوش ہو گئی تھی اور مجھے 50,000 دے کر سختی سے تاکید کی کہ نکاح سے پہلے یہ پیسے گھر والوں کو نہ بھیجو۔ میں نے سر ہلا دیا اور جلدی سے نکاح کے لیے تیار ہونے لگی۔ مالکن نے وہیں کوٹھی میں سادگی سے میرا بوڑھے مالی سے نکاح پڑھا دیا اور اپنے انجام سے بے خبر خوشی سے 50,000 اماں کو بھیج کر مطمئن ہو گئی۔ میرا بوڑھا شوہر اپنے کام سے کام رکھتا تھا، اس لیے مجھے کوئی مشکل نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنی سادگی میں مالکن کو پہلے تو نہیں سمجھ پائی، مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا میں مالکن کے دن بدن بڑھتے احسانات سے اب تشویش کا شکار ہونے لگی تھی۔ مجھے مالکن کی اتنی توجہ اور خیال اندر ہی اندر کھٹکا رہا تھا کہ ایک روز مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں ان کے پاس سونے کا کہہ دیا۔ اس بات سے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ آخر مالکن نے میرا نکاح بوڑھے مالی سے کیوں کروایا اور وہ مجھ جیسی کم تر ملازمہ کا اتنا خیال کیوں رکھ رہی تھی۔ میں ابھی الجھی ہی رہنے لگی تھی کہ ایک رات میری آنکھ کھل گئی اور جو انکشاف مجھ پر ہوا وہ مجھے اندر تک ہلا کر رکھ گیا تھا۔ مجھے اس روز مالکن کی مہربانیوں کی اصل وجہ پتہ چلی تھی۔ میں جو مالکن کی ہمدردی سے مرعوب ہونے لگی تھی، ان کا گناؤ چہرہ دیکھ کر میرے اندر نفرت پیدا ہونے لگی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مالکن کا وہ گھناؤنا روپ کیسے سب کے سامنے لاؤں۔ اچانک ایک روز مجھے خیال آیا کہ میں اپنے بوڑھے شوہر کو ساری سچائی بتا دوں۔ میں اپنی سوچ پر عمل کر کے اپنے بوڑھے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کرنی چاہی، مگر تب مجھے جو خبر ملی وہ میرے لیے اور پریشان کن تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ میرا بوڑھا شوہر بہت عرصے سے کینسر کے مرض سے لڑ رہا تھا اور اب بستر مرگ پڑے میں بک رہ گئی تھی۔ میری آخر امید بھی کھو گئی تھی۔ میں چاہتی تو خاموشی سے کوٹھی چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاتی، مگر میں جانتی تھی مالک میرے گھر کا پتہ جانتے ہیں، وہ یقیناً میری تلاش میں وہاں تک پہنچ جاتے۔ میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ ایک روز صبح کو میں اٹھی تو مالکن مزے سے سو رہی تھی۔ مجھے یکدم ایک خیال آیا اور میں نے ہمت کر کے مالکن کا موبائل اٹھا لیا۔ مالکن کے موبائل میں مجھے کسی وکیل کا نمبر ملا۔ میں نے وہ نمبر محفوظ کر لیا اور موقع پاتے ہی چھپ کر اس وکیل سے رابطہ کیا اور اس سے ملنے کی درخواست کی۔ میرے پریشان آواز پر وہ وکیل مدد کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ شہر میں رہ کر اب میں اتنی سمجھدار ہو گئی تھی کہ اپنی حفاظت خود کر سکتی تھی۔ ایک روز جب مالکن گھر سے خریداری کرنے نکلی تھی تو میں نے وکیل کو گھر بلوا کر اسے سارا ماجرا سنانے لگی۔ اس کوٹھی کا اصل مالک میرا بوڑھا شوہر تھا، مگر مالک اور مالکن نے اس کوٹھی پر قبضہ جمایا ہوا تھا۔ میرے ابا کبھی میرے شوہر کے وفادار ملازم تھے اور اس کوٹھی اور جائیداد کے کاغذات میرے ابا کو میرے بوڑھے شوہر نے امانت کے طور پر دیے تھے، مگر ابا کی اچانک موت سے مالکن کو موقع مل گیا تھا اور انہوں نے ہمارے گھر آ کر ہمیں بیوقوف بناتے ہوئے ہم سے وہ کاغذات ہتھیا لیے تھے۔ جب میں نے مالک کو نوکری کا کہا تو وہ چونک گئے۔ انہیں میرے بوڑھے شوہر کی
جائیداد ہتھیانے کے لیے ویسے بھی ایک غریب کم تر لڑکی کی ضرورت تھی۔ مالک مجھے اپنے ساتھ شہر لے گئے اور ان دونوں میاں بیوی نے میرا نکاح بوڑھے مالی سے کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ میرا بوڑھا شوہر مرنے والا ہے کیونکہ اسے کینسر تھا۔ انہوں نے ضد کر کے اس بوڑھے کا نکاح مجھ سے کروا دیا تاکہ اس بوڑھے کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد مجھے مل جائے اور وہ دونوں میاں بیوی اس 50,000 کے عوض مجھ سے جائیداد کے کاغذ پر انگوٹھے لگوا لیتے۔ میں ان پڑھ لڑکی تھی، یقیناً ان کاغذات کی حقیقت کبھی نہ سمجھ سکتی۔ مالکن مجھ پر نظر رکھتی اور مجھے اپنے ساتھ رکھتی تاکہ میرا بوڑھا شوہر مجھے یہ حقیقت نہ بتا دے کہ کوٹھی کا اصل مالک وہی ہے۔ مگر اللہ نے میری مدد کی اور میں نے سارا منصوبہ سن لیا۔ میں اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی مگر وہ مرنے والا تھا اور آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے مالکن کے موبائل سے ہی ایک وکیل کا نمبر لیا اور اس سے مل کر مدد کی درخواست کی۔ میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ اگر وہ میری مدد کرنے میں کامیاب ہوا تو میں اسے اس کی فیس بھی ادا کر دوں گی۔ وہ وکیل ایماندار انسان تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میری مدد کر سکتا ہے کیونکہ میں اپنے شوہر کی جائیداد کی اصل وارث تھی۔ اس لیے اگر میں جائیداد کے اصل کاغذات حاصل کر کے اس وکیل کو دوں تو وہ میرا کیس لڑ کر مجھے حق دلوا دے گا۔ میں دیہاتی ضرور تھی مگر اللہ نے فہم و فراست سے بھی خوب نوازا تھا۔ اب مجھے وہ کاغذات حاصل کرنا تھے مگر مجھے موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ انہی دنوں میرے بوڑھے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں اس وقت بھی مالکن کے کمرے میں تھی۔ مالکن اور مالک باہر مصروف تھے۔ میں نے پورے کمرے کی تلاشی لی تھی تو مجھے مالکن کے سامان میں ہی وہ فائل مل گئی۔ میں نے وہ فائل اٹھا کر چھپا دی اور موقع پا کر وکیل کو بلا کر وہ فائل اسے پکڑا دی۔ اس وکیل نے جلد از جلد میرا کیس دائر کر کے مالک اور مالکن پر فراڈ کا کیس کر دیا۔ پولیس نے مالکن اور مالک کو گرفتار کر لیا۔ مجھے میرے بوڑھے شوہر کی جائیداد مل گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اب ہمارے حالات پلٹ گئے تھے اور میرے بہن بھائی اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ یہ سب میری اس قربانی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، جو قربانی میں نے اپنے گھر والوں کی خاطر ایک بوڑھے آدمی سے نکاح کر کے دی تھی۔ دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔